2013 میں چین کے صدر شی جن پنگ نے دو بہت ہی عظیم انٹرنیشنل ترقیاتی پروگراموں کا اعلان کیا۔ پہلا منصوبہ سلک روڈ اکنامک بیلٹ ہے، جس کا اعلان شی جن پنگ نے ستمبر میں قزاقستان کے دورے پر کیا۔ دوسرا منصوبہ 21 سینچری میری ٹائم سلک روڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے، جس کا اعلان ایک مہینے بعد انڈونیشیا میں کیا گیا۔ ان دونوں کو ملا کر OBOR ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیا گیا، بعد میں BRI کہا گیا، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اس منصوبے کا مقصد چائنا کو باقی دنیا سے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے چائنا کو افریقہ، یورپ اور ایشیا سے بحری اور زمینی راستوں سے جوڑا جائے گا۔ BRI میں موجود بیلٹ میں 6 زمینی اقتصادی کوریڈور شامل ہیں۔ سی پیک یعنی چائنا اکنامک کوریڈور ان میں سے ایک ہے۔ سی پیک چائنا کے مغربی شہر کاشغر کو پاکستان کے جنوبی شہر گوادر سے، جو انڈین اوشن پر واقع ہے، اس سے ملاتا ہے۔ یہ تقریباً 2700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جہاں سلک روڈ اکنامک بیلٹ اور 21 سینچری میری ٹائم سلک روڈ آپس میں ملتے ہیں۔ سی پیک BRI کا بحری اور زمینی دونوں میں حصہ ہونے کی وجہ سے سی پیک کو چینی صدر نے کہا ہے کہ یہ BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ اس منصوبے میں پاکستان کی فلاح کے لیے بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس کے چند تنقیدی پہلو بھی موجود ہیں۔ 2013 کے الیکشن کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے تو عمران خان نے الیکشن کو دھاندلی شدہ قرار دیتے ہوئے الیکشن رزلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 2013 میں نواز شریف کی حکومت کے ایک سال بعد اگست 2014 میں عمران خان نے طاہر القادری سے مل کر پارلیمنٹ کے سامنے 120 دن کا دھرنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے چینی صدر شی جن پنگ ستمبر میں پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے تھے اور اس دورے کے دوران وہ سی پیک کا سنگ بنیاد بھی رکھنا چاہتے تھے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے دھرنے کے دوران دورہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چائنا چاہتا تھا کہ پاکستان پہلے اپنے اندرونی مسائل کو حل کرے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عمران خان سے گزارش کی کہ چائنا کے صدر پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ دھرنا ختم کر دیں تاکہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، مگر عمران خان نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ عمران خان کا وہ دھرنا 120 دن تک جاری رہا۔ اپریل 2015 میں چینی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور سی پیک کی بنیاد رکھی۔ چینی صدر کے دورے پر 51 معاہدے ہوئے اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے، جن کی لاگت 28 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ چینی صدر نے ایک مضمون لکھا جس کا نام ہے چائنا پاکستان دوستی زندہ باد۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں 4+1 کا ڈھانچہ موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں اکنامک کوریڈور کو مرکز میں رکھا گیا ہے۔ چینی صدر نے مزید اس منصوبے کو بڑھانے کا وعدہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ گوادر روڈ، توانائی، انفراسٹرکچر اور صنعتی تعاون کے 4 اہم منصوبے موجود ہیں۔ ان 4 منصوبوں میں سب سے اہم منصوبہ گوادر کو انٹرنیشنل گہرے پانی کی سمندری پورٹ بنانا ہے۔ اس منصوبے کے لیے گوادر میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ فری ٹریڈ زون اور صاف پانی کے پلانٹ لگائے جائیں۔ دوسرا بڑا منصوبہ توانائی ہے، جس میں رینیویبل اور نان رینیویبل ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے بڑی مقدار میں توانائی پیدا کی جائے گی۔ اس میں ہوا، پانی، کوئلہ اور سورج سے چلنے والے توانائی کے منصوبے موجود ہیں۔ بجلی کے ان منصوبوں میں ٹرانسمیشن کا منصوبہ بھی موجود ہے۔ تیسرا بڑا منصوبہ انفراسٹرکچر ہے، جس میں روڈ، ریلوے اور موٹر ویز کی تعمیرات ہوں گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان فائبر آپٹک کیبل کا جال بچھانا بھی شامل ہے۔ مستقبل کے امکانات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو چینی خلائی سیٹلائٹ سسٹم سے بھی جوڑا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں 9 اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ سی پیک کی تعمیر کو 3 5 سالہ مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ 2020 سے 2025 تک تھا، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 ارلی ہارویسٹ کے منصوبے، جن کو 2018 کے الیکشن سے پہلے مکمل ہونا تھا۔ نمبر 2 شارٹ ٹرم پروجیکٹ، جن کو 2020 تک مکمل کرنا تھا۔ دوسرا مرحلہ 2020 سے 2025 تک ہے، جس میں اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ 2025 سے 2030 تک کا ہوگا، جس میں ٹورزم اور ایگریکلچر کے منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ سی پیک کے مالی سائز کے بارے میں کافی ابہام پایا جاتا ہے۔ شروع میں یہ 44 بلین ڈالر کا پروجیکٹ تھا، بعد میں 62 ارب ڈالر کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سی پیک 100 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا منصوبہ ہے۔ سی پیک کی فنڈنگ کے حوالے سے 3 ذرائع موجود ہیں۔ نمبر 1 ڈائریکٹ فنڈنگ، نمبر 2 گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، نمبر 3 کارپوریٹ فنڈنگ۔ فنڈنگ کے معاملات کو حکومتی سطح پر کافی رازداری میں رکھا گیا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور تھنک ٹینک کے مطابق اصل پیکج کا 10% ڈائریکٹ فنڈنگ سے آتا ہے۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فنڈنگ کا 20% ہے، جو زیادہ تر ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر پر خرچ ہوگا۔ 70% چائنیز کمپنیاں سود پر دیں گی۔
سی پیک کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، مگر سی پیک پر تشویش بھی موجود ہے، جن میں سب سے اہم سی پیک کے مالی معاملات کو رازداری میں رکھنا ہے۔ پاکستانی عوام کو سی پیک کے مالی معاملات کے بارے میں بالکل لا علمی ہے۔ دوسرا بڑا خدشہ انوائرمنٹل ہے، کیونکہ کوئلے کے پروجیکٹ سے آلودگی پھیلتی ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام بڑے منصوبے چائنیز کمپنیوں کو دیے گئے ہیں، اسی وجہ سے تمام جاب بھی ہی چینی کو ملی ہیں، پاکستانی ان کمپنیوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2015 میں اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر اشرف بترا نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ 46 بلین میں کتنا قرضہ ہے اور کتنی مہربانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو سی پیک کے بارے میں نہیں پتا تو عام شہریوں کو کیا معلومات ہوگی؟ جب نواز شریف وزیر اعظم کی کرسی سے اترے اور عمران خان وزیر اعظم بنے تو عمران خان نے پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کرپشن کیسے ختم کی۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے چائنا سے سیکھنا تو دور کی بات ہے، عمران خان کے دور میں سی پیک کی رفتار میں بھی واضح کمی ہوئی، لیکن سی پیک سے اب تک 510 کلومیٹر کی موٹر وے اور 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا چکی ہے۔ 25 بلین ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آئی ہے۔ حال ہی میں سی پیک 2.0 کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ چند اہم کام ضرور کیے جائیں۔ نمبر 1، تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پیج پہ لایا جائے۔ نمبر 2، انوائرمنٹ کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 3، شفافیت کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 4، سیاسی یکجہتی کو لازمی قرار دیا جائے۔